بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، بہت سارے لوگ بڑی محبت سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نادانی میں یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی یہ عظیم تہجد کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز تو سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی ساتھ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، پھر تھک ہار کر آپ رات کو سکون کی نیند سو گئے، لیکن پھر اللہ کی محبت میں رات کے ایک پہر آپ اٹھے، آپ نے اپنی پیاری نیند کو قربان کیا، نرم و گرم بستر کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی اور آپ کو اس کا کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی تمام محنت ضائع جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ 3 غلطیاں درست کریں، یہ 3 غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ پورے اطمینان سے تہجد کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ عظیم نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایمان افروز حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں رب ذوالجلال دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والا، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت انسان جو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے رب کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس بابرکت وقت میں جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر عاجزی سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی برکت والی نماز ہے۔
تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 مہلک غلطیوں سے آپ ضرور بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس کی حقیقی برکات حاصل ہوگی۔ اس کے بے شمار فوائد اور اس کے عظیم فضائل آپ کو حاصل ہوں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو مانگیں گے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ نمبر 1 پر تکبر ہے، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد دل میں یہ تکبر کرنا کہ میں دوسرے سے افضل ہوں، یا میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو بڑی پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، جبکہ وہ دوسرا تو تہجد نہیں پڑھتا، اس لیے وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا تکبر کرنا اور غرور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوا، اللہ رب العالمین اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوڑھنی ہے، تو جو شخص میرے ان اوصاف کے مقابلے میں تکبر کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نمبر 1 پر تکبر سے بچنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں اور میں دوسروں سے افضل ہوں۔ یہ عمل کر کے اس پر تکبر کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے، تکبر کبھی نہ کرے۔ دوسری بڑی غلطی نمبر 2 پر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی انسان کا ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر محض برائی کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک اصغر کرتا ہے، کیونکہ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ نیک عمل کر کے لوگوں کے سامنے بار بار یہ بتلانا کہ میں تو آج صبح اٹھا تھا، میں تو روزانہ تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی سچی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھا تھا، اس وقت یہ ہو رہا تھا، میں تو تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، تب یہ واقعہ ہو گیا۔ یعنی ان کی تمام باتوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا، جو دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہوگا، جس نے اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کی، یا صدقہ دے کر ریاکاری کی، یا کوئی اور نیک عمل کر کے ریاکاری کرنا۔ اور فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ میرے بارے میں جانیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں،
پرہیزگار ہوں، میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں، تو یہ تمام کے تمام اعمال برباد ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے کہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھا کریں، یا میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھا کریں، تو یہ ایک الگ بات ہے اور جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ میں تہجد گزار اور متقی پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریفیں کریں گے اور مجھے سب سے افضل جانیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ ریاکاری عمل میں شامل ہے، اور عمل میں ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل و خوار کر کے ارشاد فرمائے گا، اے ریاکار، اے ریاکاری کرنے والا، دیکھ تو نے دنیا میں کیا لیا ہے اور آج یہاں کیا حاصل کیا ہے۔ جب وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا سارا نیک عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ریاکاری سے ہر حال میں بچنا چاہیے، عمل کر کے بھی دل میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو کبھی یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، یا میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، یا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں اور صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری اور لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرنا عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی مسافت اور دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے ہی انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مگر ریاکار جو ہے اسے اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب نمبر 3 پر جو غلطی ہے وہ وقت کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو اصل وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے، بلکہ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے، صحیح طرح سے معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے، اور ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو کسی بھی وقت اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے فرض پڑھ لینے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کے بعد سے لے کر رات کے کسی بھی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تہجد کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھڑی یا نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں دیکھتے کہ کہیں فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی مسجد میں اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان ہونے میں 10-5 منٹ رہتے ہیں تو وہ جلدی جلدی
तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि अजान तो तुलुए फजर होने के बाद होती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो अक्सर मकामात पर ऐसा होता है कि अजान फजर का वक्त शुरू होने के बाद आधा घंटा बाद यानी 30 मिनट या 40 मिनट फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद कही जाती है। अब अगर कोई शख्स सिर्फ अजान का इंतज़ार करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है जबकि अजान का वक्त शुरू होने के 40 मिनट के बाद हो रही है और उसने अजान से 20 मिनट पहले तहज्जुद पढ़ी है, तो याद रखिएगा कि उसने तो वो नमाज तुलुए फजर के बाद यानी फजर का वक्त शुरू होने के बाद अदा की है, जबकि तहज्जुद का वक्त तो फजर का वक्त शुरू होते ही ख़त्म हो गया था, लिहाजा उसकी तहज्जुद की नमाज नहीं हुई। इसलिए ज़रूरी है कि तहज्जुद की नमाज को उसके मुकर्ररा सही वक्त में अदा किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम की तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सच्चा और मुखलिस तहज्जुद गुजार बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकब्बुर से, रियाकारी से और हर किस्म की गलती से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़लो करम फरमाए और हमें तादमे मर्ग नमाज का पाबंद बनाए। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और सवाब की नीयत से इस पैगाम और क्लिप को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमान भाई बहन भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह हाफिज़।